سورہ بقرہ آیت نمبر 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند دن۔ آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی عہد لے لیا ہے تو اللہ ہرگز اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ پہ وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ آج جو ایک آیت پیش کی گئی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی حالات کی تصویر کشی کی ہے اور ان کی ایک مذموم صفت، ایک برائی، اس کا ذکر کیا ہے۔ ایسی برائی کہ انسان کے اندر اگر یہ آ جائے تو پھر وہ نافرمانیاں اختیار کرتا ہے، اطاعت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ بولتا ہے اور افترا پردازیاں کرنے لگتا ہے۔ ایسی برائی کہ اگر یہ انسان کے اندر آ جائے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے ہاں حساب سے بے پرواہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا کوئی اس کے اندر خوف نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کے اندر یہ برائی آئی، اسی لیے فرمایا وقالو، اور انہوں نے کہا۔ کیونکہ یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ان یہودیوں نے کہا، یہودیوں کے اندر یہ برائی آئی۔ کیا کہا؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن۔ گویا انہوں نے اقرار کیا کہ وہ جہنم میں جائیں گے جہنم، اور یہی اقرار قابل اعتماد ہے۔ چند دن کے لیے جائیں گے یہ قابل اعتماد نہیں ہے، وہ جہنم میں جائیں گے، انہوں نے خود مانا، خود اعتراف کیا۔ اور اسی لیے مشہور حدیث ہے جو ہم جانتے ہیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہوں نے خیبر فتح کیا تو وہاں پر ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی، دعوت طعام۔ ایک بکری ذبح کی اور اس بکری میں زہر ملایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دستہ پسند تھا تو دستے میں اور زیادہ زہر اس نے ڈالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستہ کا گوشت نوچا اور منہ میں ڈالا۔ یہ بکری نے کہا کہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے، معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً تھوک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں زہر ملایا اس میں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس لیے کہ اگر آپ نبی نہیں ہیں تو ہمیں آپ سے آرام مل جائے گا، ختم ہو جائیں گی، اور اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو زہر کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان یہودیوں کو بلاؤ۔ وہ یہودی آئے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بتاؤ تمہارے والد کون ہیں؟ انہوں نے کہا فلاں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم جھوٹ بولتے ہو۔ پھر پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں سوال کروں سچ بولو گے؟ ان یہودیوں نے کہا کہ ہمارا جھوٹ تو پکڑا گیا، ایک جھوٹ تو ہم نے بول دیا، پکڑ لیے گئے، اب تو سچ ہی بولیں گے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاؤ جہنم میں کون داخل ہوگا، کون جہنمی ہے؟ ان یہودیوں نے کہا کہ ہم جہنمی ہیں۔ پھر آپ لوگ ہمارے بعد جہنم میں جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اخسؤ لن نخلف فیہا، تم ذلیل ہو جاؤ، تم جہنم میں جاؤ گے، تمہارے بعد ہم نہیں اس میں جائیں گے۔ تو انہوں نے اعتراف کیا جہنم میں جائیں گے۔ تو یہاں اعتراف کیا ہے اور کہا کہ ہم جہنم میں جائیں گے، لیکن دوسری بات یہ کہی کہ ہم چند دن کے لیے جائیں گے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، یہ ان کا جرم ہے۔ اور جب انسان شریعت سے دور ہو جاتا ہے تو ان سے غلطیاں بہت ہوتی ہیں، وہ غلطیاں ہر طرح کی کرتا ہے، قولی غلطی، فعلی غلطی، انفرادی غلطیاں، اجتماعی غلطیاں، ظاہری غلطیاں، باطنی غلطیاں۔ جب کوئی شریعت سے دور ہو تو اس سے غلطیاں بہت ہوتی ہیں۔ تو ان لوگوں کے اندر ہر گناہ پایا گیا جب وہ شریعت سے دور ہو گئے۔ تو ان کا جرم اس سے پہلے فعلی پیش کیا گیا، اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے، اور یہ قولی جرم فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے کہ ہم جہنم صرف چند دن چھوئے گی۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، چونکہ ان کے اندر یہ عقیدہ کیوں آیا؟ ان کے اندر یہ عقیدہ اس لیے آیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کی منتخب قوم ہیں، ہمارے اندر تمام انبیاء علیہ السلام آئے اور ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو اس لیے ہم جہنم میں نہیں جا سکتے۔ جائیں گے یقیناً، لیکن چند دن کے لیے جائیں گے، یہ عقیدہ آیا۔ اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ وہ مالدار تھے، ان کے اندر تمام چیزیں موجود تھیں دنیا کی، تو اس لیے ان کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ وہ چند دنوں کے لیے ہی جائیں گے، ورنہ جس طرح دنیا میں باعزت ہیں اسی طرح آخرت میں باعزت ہوں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے تو چند دن کے لیے جائیں گے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن۔ یہ ان کا وہم۔ یہ دیکھیں زمانہ بھی سب سے کم منتخب کیا اور عذاب بھی کا سب سے کم منتخب کیا انہوں نے۔ زمانہ بھی، چند دن سے کیا مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نہیں ذکر کیا ہے، چند دن سے کیا مراد ہے، اس لیے کہ یہ چند دن مشہور و معروف تھے ان کے یہاں، بلکہ بعض روایتیں آتی ہیں کہ شان نزول اس کا یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو انہوں نے یہ باتیں کہیں۔ چند دن سے مراد تمام جو روایتیں آتی ہیں، دو روایتیں ملتی ہیں، چند دن کے لیے وہ جہنم میں جائیں گے۔ معدود کہتے ہیں گنے چنے دن جو آسانی سے گنا جا سکے۔ پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 40 دن تک بچڑے کی پوجا کی، تو اتنے ہی دن ہم جہنم میں جائیں گے، پھر نکال لیے جائیں گے 40 دن۔
اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ پوری دنیا 7,000 سال کی ہے، 7,000 سال، اور ہر 1,000 سال پر ایک دن ہمیں عذاب ہوگا، تو جہنم میں ہمیں صرف 7 دن عذاب ہوگا، بس 7 دن کے بعد عذاب نہیں ہوگا، یہ چند دن ہے۔ تو جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، شریعت سے دور ہو جاتا ہے، تو یہ غلط عقیدے پیدا ہو جاتی۔ انہوں نے سب سے کم زمانہ چنا 40 دن یا 7 دن عذاب کا، اور سب سے کم عذاب بھی منتخب کیا، مس سب سے کم عذاب، مس کہتے ہیں ٹچ کر دینے کو، پھر چھو جانا، بس چھو جانے کو مس کہتے ہیں۔ تو ہمیں آگ بس چھوئے گی، تھوڑا ٹچ کرے گی بس۔ تو جب انسان گمراہ ہوتا ہے تو یہ حال ہوتا ہے اس کا کہ سب سے کم زمانے کا بھی انتخاب کرتا ہے عذاب کا، اور سب سے کم عذاب۔ تو انہوں نے کہا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند گنے چنے دن، 40 دن یا 7 دن۔ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جواب دلوایا ہے، اس میں اخلاقی نبوت ہے، اسی کو مدارات کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدھے یہ نہیں کہہ دیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم افترا پردازی کرتے ہو، یہ نہیں کہا، بلکہ ایک اچھے انداز سے سوال کے ذریعے جواب دے دیا، اور یہی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ وعدہ، یا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا آپ سے وعدہ لیا ہے، اور آپ سے وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ جہنم میں صرف 40 دن کے لیے جائیں گے یا 7 دن کے لیے۔ تو اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، عہد ہے، تم سے معاہدہ ہے، تو بتاؤ، نہ عقلاً تم پیش کر سکتے ہو نہ نقلاً پیش کر سکتے ہو اس معاہدے کو، گویا تم اس میں جھوٹ بولتے ہو، اللہ تعالیٰ نے کوئی عہد تم سے نہیں لیا، اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عہد لیے ہوتا، عہد کیے ہوتا تو بتاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، وعدہ خلاف اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں کہا کہ جہنم میں جائیں گے یہودی، بہت جگہوں پہ قرآن کریم میں، سوائے چند کے جو اس شریعت پہ قائم رہے اس زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے عہد ہوتا تو اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وعدہ خلافی کون کرتا ہے؟ وعدہ خلافی وہ کرتا ہے جس نے وعدہ تو کر لیا لیکن وعدہ پورا کرنے کی طاقت نہ ہو اس کے اندر، عاجز ہو، بے بس ہو، وہ پورا نہیں کر سکتا۔ کیا اللہ عاجز ہے، بے بس ہے؟ یا وعدہ وہ پورا نہیں کر سکتا جو جھوٹا ہو، وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا، جھوٹا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سچا بھی ہے، صادق بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتور بھی ہے، عاجز و بے بس نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عہد کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو اب بات کیا ہے؟ بات کیا ہے حقیقت میں؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ یہاں ام جو آتا ہے یہ کہیں پر او کے معنی میں آتا ہے، یا، اور کہیں پر بل کے معنی میں آتا ہے، بلکہ۔
بلکہ تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو، یعنی تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کر رہے ہو جو تمہیں پتہ نہیں ہیں، بے علم تمہاری باتیں ہیں، جہل پہ مبنی تمہاری باتیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرے کوئی بغیر علم کے، اس کو کہتے ہیں جھوٹ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی بغیر علم بات کرے تو گویا وہ اللہ پہ الزام لگاتا ہے، اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہی ہے فرق۔ اگر اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق کوئی بولتا ہے علم کے ساتھ تو وہ شریعت کی وضاحت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بغیر علم کے بولتا ہے تو اللہ پہ جھوٹ ہے، اللہ پہ الزام۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یا تو علم کے ساتھ بولے تو اس شریعت کی توضیح ہے، وضاحت ہے، اور اگر وہ بغیر علم کے بولتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ پہ جھوٹ لگاتا ہے، جھوٹا الزام لگاتا ہے۔ تو تم بغیر علم کے بات کر رہے ہو، یہ باتیں تمہاری بغیر علم کے ہیں، تو تم اللہ پہ الزام لگا رہے ہو، بغیر علم کے یہ باتیں کہہ رہے ہو، جھوٹ کہہ رہے ہو، الزام لگا رہے ہو۔ اس لیے سورہ نساء میں اسی طرح کی آیت ہے، لیکن وہاں تفترون کا لفظ ہے، تم افترا پردازی کر رہے ہو، الزام لگا رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر علم کے تم یہ بات کہہ رہے ہو۔ اور یہودیوں کے اندر جو جہنم کا عقیدہ تھا، وہ عقیدہ تین گروہ تھا۔ اس میں ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ جہنم میں جائیں گے تو پھر جہنم کے خوگر ہو جائیں گے، پھر جہنم کی آگ ہمیں نہیں جلائے گی، جہنم کی آگ ہمیں نہیں جلائے گی، جائیں گے لیکن انسان جب عادی ہو جاتا ہے آگ کا تو پھر عادی ہو جاتا ہے، پھر اسی کے رنگ میں رنگ جائیں گے اور ٹھاٹھ کی زندگی ہوگی، آگ ہمیں نہیں جلائے گی۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے تو ہم جہنم میں مزے اڑائیں گے، یہودیوں کو روکا، ہمیں لذت حاصل ہوگی، آرام اور سکون ملے گا۔ تیسرا گروہ یہ کہتا تھا کہ ہم جہنم میں تو جائیں گے لیکن بس چند دن کے لیے پھر نکل جائیں گے، جبکہ جہنم کے بارے میں بھی صحیح عقیدہ ان کے یہاں موجود تھا، لیکن انہوں نے تحریف کر ڈالا اور یہ جرأت کر ڈالی کہ انہوں نے کہا ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، جائیں گے تو چند دن کے لیے، وہ بھی چھوئے گی بس آگ۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جہنم ہے، جہنم میں جو جائیں گے وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، اور عذاب نیا سے نیا ہوتا رہے گا، ان کی کھالیں بدلتی جائیں گی۔ یہ نہیں کہ وہی کھال جو آگ کی کھوگر ہو گئی، عادی ہو گئی، وہی رہے، کھالوں کو بدلا جائے گا، اور قسم قسم کا عذاب اس سے اسی طرح سخت سے سخت ہوتا رہے گا، اور جہنم کبھی فنا نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ یہاں یہ بعض کہتے ہیں دو جہنم ہے، یہ غلط ہے، ایک جہنم ہے۔ اسی جہنم میں کافر و مشرک بھی جائیں گے، اسی جہنم میں نافرمان بھی جائیں گے۔ نافرمان اس جہنم میں سزا کاٹ کے نکال دیے جائیں گے، اور کافر و مشرک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تو دو جہنم نہیں ہے کہ نافرمانوں کی الگ ہو اور کافر و مشرکوں کی الگ ہو، ایک جہنم ہے، اس کے طبقات ہیں، اس کے درجات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہ چیز تھی جو یہودیوں کے اندر تھی، یہ ہے وہ جھوٹی تمنائیں۔ ان جھوٹی تمناؤں میں سے ایک تمنا جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، یہ یہودیوں کا ایک جرم جس پر باتیں بتائی گئیں اختصار کے ساتھ۔ اب یہ ہے کہ اس ایک آیت سے ہمیں سبق کیا ملتے ہیں، دروس کیا ملتی ہیں، عبرتیں کیا ملتی ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر عوام میں جو شفاعت کا تصور ہے،
وہی عقیدہ یہودیوں کا یہ ہے۔ دونوں متشابہ ہیں، دونوں یکساں ہیں، دونوں برابر۔ ہم مسلمانوں کے اندر جو عقیدہ ہے کہ فلاں اتنے کو بخشوا دے گا اور فلاں اتنے کو بخشوا دے گا سفارش سے، تو پھر عمل کی ضرورت نہیں، نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں ہے، پھر جد و جہد کی ضرورت نہیں۔ اسی کے مشابہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، گویا یہودیوں جیسا عقیدہ ہمارے اندر بھی آیا ہے۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اور جائیں گے تو بس اتنے ہی دن کے لیے جائیں گے، 40 دن یا 7 دن بس۔ تو یہ جو مسلمانوں کے اندر عوام میں جو سفارش کا جو عقیدہ باطل تصور پھیلا ہے، وہی وہ مشابہ ہے یہودیوں کے اس عقیدے سے۔ اس لیے امت کو ہوشیار کرنے کی ضرورت ہے، عمل کی زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو بتایا جائے کہ عمل کی زندگی بسر کریں، ان جھوٹی تمناؤں میں نہ رہیں کہ فلاں ہمارے خاندان میں ہو بخشوا دے گا۔ اور اسی لیے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ یہودی اپنے آباء و اجداد پہ فخر کیا کرتے تھے، عمل نہیں کرتے۔ ہمیں انبیاء علیہ السلام گزرے، ہمارے آباء و اجداد انبیاء ہیں، اور معلوم ہے سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے۔ تو آخرت میں نسب، خاندان یہ کام نہیں آئے گا، تمام نسب اور خاندان منقطع ہو جائیں گے، اور وہاں پر ایمان اور عمل کام آئے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں بہت سی جگہوں بھی بتایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو، قریش سے خطاب کر کے کہا، دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھو کہ ہمارے خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو عمل نہ کرو، اور یہی عقیدہ رکھ کر وہاں پہ آؤ، اور میں وہاں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من بطأ بہ نسبہ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کرے گا۔ تو یہودیوں کے اندر یہی فخر تھا، انبیاء علیہ السلام ہمارے اندر ہیں تمام، اور وہ کافی ہیں ہمارے لیے، ہمیں عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو قیامت کے دن نسب، خاندان، تعلق، دوستی، سفارش، رشتے، یہ سب کام نہیں آئیں گے، بلکہ وہاں پر ایمان اور عمل کام دے گا۔ اسی طریقے سے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس دنیا میں بھی صرف جھوٹے دعوے کافی نہیں ہیں، دنیا میں جھوٹے دعوے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہم جنتی ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہم جھوٹے دعوے کر لیں تو جھوٹے دعوے کا کوئی فائدہ نہیں، جب تک کہ ایمان اور عمل صالح نہ ہو، اس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ جب تک انسان جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا، جنت میں داخل ہونے کی تیاری نہیں کرے گا، صرف جھوٹے دعوے ہی کرتا رہے کہ میں جنتی ہوں جنتی ہوں، جنت میں چلا جائے گا۔ دعووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور آج ہمارے یہاں دعوے، ہمارے یہاں بھی دعوے ہیں، جھوٹے اور باطل دعوے۔ تو جھوٹے اور باطل دعوے، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جتنا ہو سکے ختم کیا جائے، ہمارے اوپر فرض اور ذمہ داری ہے، اور امت کو عمل پہ لگایا جائے، صحیح ایمان اور صحیح عمل پہ لگایا جائے، جہنم سے بچنے کی تیاری کروائی جائے۔ یہ یہودیوں نے جھوٹے دعوے کیے تھے، اور ہمارے اندر بھی جھوٹے دعوے ہیں۔ اسی طریقے سے اس سے جو فائدہ حاصل ہوا، بات بتائی گئی شروع میں کہ جب انسان شریعت سے دور ہوتا ہے تو گناہ بہت کرتا ہے،
اور اسی لیے ہمارے اندر بدعت و خرافات ہیں. جب علم نہ ہو تو پھر یہ تمام چیزیں جہالت میں ہوتی ہیں. اور بدعت و خرافات کا اصل سبب ہی ہے جہل. ورنہ اگر علم کی روشنی ہوتی، قرآن اور حدیث سے قریب ہوتی امت، تو اس امت کے اندر یہ بدعت و خرافات نہ آتی. جو آج پورا پلندہ ہے آج ہمارا، تمام رسوم و رواج کا، بدعت و خرافات کا بے شمار. یہی دین رہ گیا تھا، یہی دین ہمارا آج رہ گیا، یہی دین رہ گیا تھا یہودیوں کے. رسوم و رواج کا ایک مجموعہ، حقیقی اسلام نہیں. تو آج حقیقی اسلام ہمارے یہاں بھی نہیں. سب عام طور پر ایک سے ایک بدعتیں ہیں، خرافات ہیں اور راستوں سے دور ہیں. تو اس لیے اس آیت سے یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں جو باتیں بتائی گئی. اسی لیے یہ بھی بات بتائی گئی ہے اور اس سے یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ جب عقل مند ہو انسان، عقل جو ہے وہ شریعت کے مخالف نہیں ہے. عقل یہ شریعت کے مخالف نہیں ہے. اور جب کوئی شخص وہ عقل استعمال کرے گا جس سے شریعت سے ٹکراؤ ہو تو اس کے لیے وہ بال ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ عقل کی باتیں استعمال کی. افلا تعقلون، اولی الالباب، عقل مندوں کا ذکر کیا ہے. تو اگر یہ عقل استعمال کرتے تو کبھی بھی یہ بات نہ کہتے. لیکن چونکہ عقل کا استعمال شریعت کے مطابق نہیں کیا، عقل کو شریعت کے تابع نہیں کیا، اس لیے ان کے اندر یہ جھوٹی چیزیں، یہ غلط چیزیں پیدا ہوئیں. اگر ہماری عقل، ہماری رائے، ہماری سوچ شریعت کے تابع ہو جائے تو شریعت اور عقل میں کوئی تضاد نہیں ہے. شریعت اور عقل میں کوئی جو ہے وہ منافات نہیں ہے. لیکن اگر یہی عقل شریعت کے تابع نہ ہو تو پھر اس عقل کے لیے وبال ہے. وہ ایسی چیزیں استعمال کرے گا کہ جو شریعت کے مخالف ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا. اس لیے یہودیوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. یہودیوں پہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا کہ وہ بالکل جو موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کے آئے تھے اس کے بالکل برعکس چلتے تھے. برعکس سوچ تھی، اس کے بالکل ضد ان کی سمجھ تھی. اور اسی لیے انہوں نے اس شریعت کو ہی بدل دیا، تحریف کر دیا. اور ان کے علماء سو بھی یہی کرتے تھے. علماء سو بھی اسی پہ لگا دیتے تھے کہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تم سیدھے سیدھے جنت میں جاؤ گے، اور جہنم میں گئے تو پھر تم صرف جاؤ گے چند دن کے لیے، 40 دن یا 7 دن. تو اس ایک آیت سے ہمیں یہ دروس اور یہ سبق ملتے ہیں جو آپ کے سامنے آج باتیں پیش کی گئی ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان آیتوں سے یہ سبق سیکھیں اور پھر اس کو عام کریں جو آج ہمارے ہاں عام طور پر معاشرے میں تمام چیزیں عام ہیں اور پائی جاتی ہیں. تو یہودیوں نے کہا، ان کی ان جھوٹی تمناؤں میں سے جو اس سے پہلے بات پیش کی گئی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یعلمون الکتاب الا امانی، یہ کتاب کو نہیں جانتے مگر تمنائیں، کچھ تمنائیں ہیں، جھوٹی تمنائیں. ان جھوٹی تمناؤں میں سے ایک تمنا یہ تھی جو انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ ہرگز ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند دن، گنے چنے چند دن آگ چھوئے گی. ان جھوٹی تمناؤں میں ایک جھوٹی تمنا ان کی یہ تھی، آگ چند دن چھوئے گی. اور اس کا جواب دیا گیا قل اتخذتم عند اللہ عہدا. تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق سے جواب دیجیے، سوال کے ذریعے آپ جواب دیجیے. جو بات بتائے گی اسی کو مدارات کہتے ہیں
مدارات اور چاپلوسی میں فرق ہے. مدارات میں اور چاپلوسی میں فرق ہے. چاپلوسی شریعت کی بنیاد پہ کی جاتی ہے، یعنی ایک حکم کو بدل دیا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں چاپلوسی. یعنی اب کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، وہ شخص بڑا ہے اور اس کی چاپلوسی میں ہم نے وہ مسئلہ بدل دیا، غلط مسئلہ بتا دیا. یہ جرم ہے، گناہ ہے. اور مدارات کہتے ہیں کہ سیدھے سیدھے ان کو جواب دینے کے بجائے ان کو ذرا سوال کے ذریعے گھما کر کے اور دوسرے ذریعے سے اس کا جواب دیجیے. اس میں حکم نہیں بدلا، بات وہی کہی گئی جو کہنا ہے. یہ ہے مدارات اور چاپلوسی میں فرق. مدارات اور چاپلوسی میں فرق یہ ہے. تو یہاں پر سوال کے ذریعے، کیا اللہ کا وعدہ ہے تم سے تم جہنم میں نہیں جاؤ گے چند دن کے سوال کیا. اللہ کا وعدہ ہے تم سے، وہ دکھا نہیں سکتے اللہ کا وعدہ، نہ توریت میں نہ کسی سے کہیں پر، نہ عقلانی بات سمجھ میں آتی. پھر اب دوسری بات لازمی ہو گئی، جب کوئی معاہدہ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے تم جھوٹ بول رہے ہو. تم اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سیدھے یہ نہیں کہا کہ آپ کہہ دیے جھوٹ بولتے ہو، یہ کہا کہ تم اللہ پہ بغیر علم کی بات کر رہے ہو. تو وہ جو کہتے تھے اس کی نفی کی گئی، ان کے ہاں میں ہاں نہیں ملائی گئی. ان کے ہاں میں ہاں ملانا چاپلوسی ہے، لیکن ان کے ہاں میں ہاں نہ ملایا جائے، ان کے اس کا جواب دیا جائے کہ تم کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو، لیکن سیدھے نہ کہہ دیا جائے غلط کر رہے ہو، بلکہ ایک سوال کے انداز سے انہیں سمجھا دیا جائے کہ جو تم کہہ رہے ہو غلط ہے. تو اللہ تمہارا کوئی معاہدہ نہیں، تو اب کیا بات نکلی؟ بات یہی ظاہر ہوئی کہ تم اللہ پہ بغیر علم کے بات کر رہے ہو. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نبوت کا اخلاق بتایا، ان سے بات ابھی کرنی ہے اس طرح بات کریں. اور ورنہ سورہ نساء میں سیدھے سیدھے کہہ دیا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو. یا سیدھے نہیں کہا جھوٹ بول رہے ہو، تم افطرا پردازی کر رہے ہو اللہ پر، لیکن بغیر علم کے بات کرنا اللہ پہ الزام ہے. جو ایک اہم بات پیش کی گئی، اس سے پہلے ایک سبق ہے، ایک درس ہے کہ بغیر علم کے اللہ پہ بات کرنا یہ اللہ پہ الزام لگانا ہے. اس لیے ہم بہت ڈرا کریں. اور عام طور پر جو ٹویٹر فیس بک اس سب پہ لکھتے ہیں تو بغیر علم کے ہم باتیں پھیلاتے ہیں. اس سے پہلے بات بھی واضح کی گئی، یہاں بھی یہی ہے کہ بغیر علم کے ہم اللہ پہ باتیں کرتے ہیں. اللہ نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شریعت میں یہ ہے. تو بغیر علم کے باتیں پھیلانا، کہنا، شیئر کرنا یہ اللہ پہ الزام لگانا ہے، اللہ تعالیٰ کو جھوٹا قرار دینا ہے. یہ ہے آپ کے سامنے آج کی بات جو پیش کی گئی. اور یہ ہے ایک آیت، انشاءاللہ آئندہ بات بتائی جائے گی کہ اصل میں جہنمی کون ہے اور جنتی کون ہے. وہ کوئی بھی ہو. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار. پھر والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ کون جہنمی ہے کون جنتی ہے. کسی کے دعوے سے کچھ نہیں ہوتا، کسی کی امیدوں سے کچھ نہیں ہوتا، کسی کی تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا. یہ لوگ جنتی ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں. تو اس پر انشاءاللہ آپ کے سامنے بات آئندہ پیش کی جائیں گی. آج ہی چند بات اکتفا. وصلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ.